رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم و مکرم ذمہ جماعت و معزز علماء کرام و حاضرین و حاضرات، آج جمعیت اہل حدیث ملکہ المور کی جانب سے جو اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، میں ملکہ المور کی جمعیت اہل حدیث کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، جو منعقد ہوا ہے، یہ جمعیت اہل حدیث کا ہے، جماعت اہل حدیث کا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان، خصوصاً کالج میں پڑھنے والے یا کالج کے فارغین، پروفیسرز، لیکچررز اور مختلف حضرات اس ملک میں بھی اور ملک سے باہر میرے سفر کے دوران انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھا؟ ہم نے اپنا نام حنفی کیوں نہیں رکھا؟ شافعی کیوں نہیں رکھا؟ حنبلی اور مالکی کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے اپنا نام مسلمان کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھا؟ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث نئے ہیں اور ان کی تاریخ 100 سال 200 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا نام اہل حدیث خود نہیں رکھا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، جب یہاں فتنے پیدا ہوئے، یہاں اسلام میں مختلف جماعتیں پیدا ہوئی، تو بعض لوگوں کا، اکثریت کا حال، بعض نہیں اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ ائمہ کی رائے پر، ائمہ کے فقہ پر عمل کرتے تھے۔ حنفیوں کے نزدیک، شافعی، مالکی، حنبلیوں کے نزدیک تقلید ایک چیز ہے جس کو ہماری جماعت کے احباب جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں، تذکیر یا دہانی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کی بات کو بغیر دلیل کے مان لی جائے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ مخلد کے سامنے قرآنی آیت پیش کی جائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے، صحابہ کرام کے عمل کو پیش کیا جائے۔ قرآن حدیث صحابہ کرام کے عمل کے سامنے اگر امام کی بات کو پیش کی جائے، جو امام کی بات قرآن حدیث اور صحابہ کی سنت کی مخالفت کرتی ہے، مخلد کے لیے، حنفی، شافعی، مالکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لے، چاہے وہ بات قرآن حدیث سنت صحابہ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ لوگ رائے پر عمل کرنے لگے۔ ان میں اللہ کے بندے تھے جو کتاب اللہ سے دلیل مانگتے تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگتے تھے، سنت صحابہ سے دلیل مانگتے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن حدیث سنت صحابہ سامنے آ جاتی تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ائمہ کرام کی بات کو رد کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ اہل الحدیث ہیں۔ جو ائمہ کی بات کو مانتے تھے ان کو اہل الرائے کہتے تھے، ان کو اہل الفقہ کہتے تھے، وہ کسی مذہب کے ماننے والے تھے، بلکہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دین اسلام، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے پوری کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں مختلف مذاہب بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر اسلام میں مذہب بنانے کا جواز ہوتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے صدیقی جماعت ہوتی، حضرت عمر کے نام سے فاروقی جماعت ہوتی، حضرت عثمان کے نام سے عثمانی جماعت ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے علوی جماعت ہوتی۔ نہ صدیقی جماعت ہے، نہ فاروقی جماعت ہے، نہ عثمانی جماعت ہے، اور نہ ہی کوئی علوی جماعت ہے۔ اسلام میں حنفیت، شافعیت، مالکیت اس طرح تقسیم کرنے، جماعتیں بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کتاب و سنت صحابہ کے ساتھ ساتھ اگر کسی امام کی بات ان صحابہ کرام قرآن و حدیث کی اجتہاد سے ان کا کوئی مسئلہ مان لیا جائے تو ایک الگ بات ہے۔ معین کسی امام، خاص کر کسی امام کو یہ مان لینا کہ دین کا سارا علم اس کے پاس ہے، میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس دین کا سارا علم نہیں تھا۔ کتنے مسئلے تھے ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم تھے، کتنے مسائل تھے حضرت عمر کو نہیں معلوم تھے، کتنے مسئلے تھے حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو مسائل نہ معلوم ہوتے تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک آدمی اگر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں، ان کے نزدیک یہ لازم اور ضروری ہے کہ ان کے امام صاحب کی بات پر عمل کیا جائے، چاہے سنت اس کے خلاف کیوں نہ ہو، قرآن کی آیت اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ کتنے ایسے دلائل ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہے، وقت کم ہے۔ میں نے خود کہا کہ کچھ وقت دے دیجئے، چند باتیں بتا دوں، ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں۔ اہل حدیث کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے والا، رفع دین کرنے والا، آمین زور سے بولنے والا، اس کو آپ اہل حدیث نہ سمجھیے۔ یہ جو ساحل مالابار کے رہنے والے، کیرلا کے رہنے والے، ساحل کے رہنے والے شباب کے جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، خرافی ہیں، رضوی ہیں، وہ ہم سے زیادہ آمین زور سے بولتے ہیں، رفع دین بھی کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ ان کو اہل حدیث نہیں کہا جائے گا۔ اہل الحدیث وہ ہے جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو اللہ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کرام سے کوئی دلیل ہے، کوئی اسوہ ہے اللہ کے نبی کا، کوئی آثار ہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات پیش کی ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کل سے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث کا مطلب کیا؟ اہل الحدیث کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث حدیث کے ماننے والے، قرآن کے نہیں ماننے والے۔ عجیب تماشا ہے، یہ لا علمی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بے علمی ہے۔ میرے بھائیو، اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی سنتوں کے ماننے والے، ائمہ کے احترام کرنے والے۔ اہل الحدیث کہتے ہیں حدیث کے، قرآن کے، صحابہ کے ماننے والے۔ ائمہ کی بات اگر کتاب و سنت صحابہ کے موافق و مطابق ہے تو اس کے ماننے والے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کو اللہ نے حدیث کہا ہے، یعنی اہل حدیث قرآن و حدیث سنت صحابہ کے ماننے والے۔ کب سے نہیں ہے؟ کہتے کل سے ہیں، کل سے ہیں۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو۔ صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، یہ حدیث ہے۔ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس غار حرا میں، مجھ کو 5 آیتیں پڑھائیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ کہاں سے ہم کو معلوم ہوا؟ بخاری سے، مسلم سے، حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، صحابہ نے ہمیں بتایا۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، حدیث عطا فرمائی، میرے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن بھی اللہ کا کلام وحی مطلوع ہے،
حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے 2 کتابیں دی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پڑھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. میرے بھائیوں، اہل حدیث دنیا میں بزرگوں کی حکایتیں، قصے، کہانیاں سنا کر کے مجمع کو جماعتوں کو ہلاتے ہنساتے نہیں ہیں. وہ اللہ کی کتاب سے آیات سناتے ہیں، حدیث پاک سناتے ہیں، من گھڑت موضوع واقعات نہیں سناتے ہیں. جماعت اہل حدیث کے نزدیک اصل دلیل 2 کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جماعت اہل حدیث کا اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا ہے. میں اس کے لیے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے بھی اس کے لیے اپنی ہر قسم کی کوشش کی ہے، میں ان کے اپنے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.